الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، بہت ہی نورانی منظر تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان کے تارے حضرت آمنہ کے گھر پر جھک جھک کر سلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے ساری دنیا کو منور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ جب ہم ان کی یاد میں یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فاصلے جو ہم نے آپ نے بنا رکھے ہیں اللہ اور رسول کے لیے، یہ فاصلے نہیں ہیں کچھ۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کی آواز پہنچتی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فرشتے پہنچاتے ہیں، خود بھی آواز پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر اس نور کو آسمانوں میں جلوہ گر فرمایا۔ وہ نور ایک تارے کی شکل میں آسمانوں پر جلوہ فرما تھا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ تو جبرائیل نے کہا مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں کتنی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تارا آسمان پر ہر 70,000 سال میں طلوع ہوا کرتا تھا۔ تارا آسمان پر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اس تارے کو طلوع ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جبرائیل وہ تارا میں ہی تو ہوں۔ وہ تارا میں ہی تو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے بنایا اور اسی وقت آپ کو نبی بنا دیا، لیکن بھیجا سب سے بعد میں۔ سب سے بعد میں کیوں بھیجا؟ جب سب سے پہلے نبی بنایا تو اس وقت تو یہ کائنات تھی نہیں، نہ آسمان تھے نہ زمین تھے نہ یہ تمام کائنات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق ہوئی اور آپ نے آنکھ کھول کر جب روح ڈالی گئی، آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ عرش اعظم پر ان کی نظر گئی اور عرش اعظم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت شیث علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور یہ ساری کائنات آباد ہوتی رہی، اور ہر نبی نے آنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اپنی امت کے سامنے کیا، اپنی امت سے کہا، ہر نبی نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ میثاق النبیین کا ذکر قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میثاق النبیین، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق مانے پکا وعدہ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کر رہے ہوں گے جو تم نے ان کو دیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تم دین لے کے آئے ہو اس کی وہ تصدیق کر رہے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس سے؟ نبیوں سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم البتہ ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی ضرور مدد کرنا۔
یہ کون وعدہ لے رہا ہے؟ اللہ جل مجدہ۔ کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ نبیوں سے۔ یہ ہے میثاق النبیین۔ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ تمہیں میں بھیج رہا ہوں، نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری مخلوق کے پاس نبی یا رسول بھیجا، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ جب وہ آیا کرتے تھے تو اللہ کا دین سکھاتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے یا ہمارے بعد میں اگر اللہ کے رسول آ جائیں جن کی یہ نشانیاں ہیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ قرآن نے فرمایا۔ تو ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور آپ کی میلاد شریف کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے نبیوں نے بھی کیا۔ اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے تو اللہ کے رسول کی میلاد شریف کا ذکر کتنی دفعہ ہوا؟ کم از کم 1,24,000 دفعہ۔ اور جتنے دن وہ نبی دنیا میں رہے انہوں نے بار بار اللہ کے رسول کا ذکر کیا۔ یہ اللہ نے ان سے کہا تھا۔ تو سوال کیا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے بنایا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی بنا دیا تھا تو پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے بعد کیوں تشریف لائے آپ؟ اس لیے کہ آپ صاحب لولاک ہیں، صاحب معراج ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، پہلے صفائی کرنے والا آتا ہے، پھر دری بچھانے والا آتا ہے، پھر لائٹ لگانے والا آتا ہے، پھر لاؤڈ اسپیکر لگانے والا آتا ہے، پھر انتظام کرنے والے آتے ہیں، پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر وی آئی پیز آتے ہیں۔ جب سب آ جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا مہمان آتا ہے۔ سب سے بڑا جو مہمان، سب سے بڑا جو مہمان ہے، سب سے بڑا وی آئی پیز، سب سے بڑا مہمان، جنہوں نے بار بار چرچا کیا۔ قرآن شریف میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودیوں کے بارے میں کہا، ارے یہودیوں اب تم انکار کر رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھول گئے؟ نبی کے نام کا واسطہ دے کر تم لوگوں کے اوپر، کافروں کے اوپر فتح حاصل کرتے تھے۔ اے اللہ اس آخری نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کے وسیلے سے، آخری نبی کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیا کرتا تھا، آج وہ بھول گئے۔ جب نبی آ گئے تو تم نے نبی کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب نبی نہیں آئے تھے تو نبی کا نام لے لے کے دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اور کہنا نہیں چاہیے جو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے جنہوں نے اپنی کتابوں کو لکھ لیا ہے، ان سب کتابوں کے اندر
اللہ کے رسول کی نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں۔ جو ہندو دھرم کو پڑھتے ہیں لوگ، جو چترویدی کہلاتے ہیں، جن کو وید اور اپنشد ان چیزوں کی بھی نالج ہوتی ہے، میں بھی جانتا ہوں 2-4 عالموں کو جو سنسکرت بھی جانتے ہیں اور دوسری جو دھرم کی کتابیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر اس کتاب میں ہے جو اللہ نے نازل فرمائی یا اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، عشرہ مبشرہ کا ذکر بھی ہے، خلفائے راشدین کا ذکر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی وہ عمل نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، لیکن درود و سلام اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ، ان اللہ، بے شک، انا کے معنی بے شک۔ جب کسی پر زور دیتے ہیں نا آپ کہتے ہیں نا میاں اس میں کوئی شک نہیں، بے شک، انا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کوئی عمل نہیں فرماتا لیکن درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پہلے زمانے میں بھیجتا تھا، یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب حضور کا نور سے تخلیق فرمائی جب بھیجا تھا، بھیجتا ہے۔ عربی زبان جو جانتے ہیں، گرامر جو جانتے ہیں، فعل مضارع کو جو جانتے ہیں عربی کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، بھیجے گا، بھیجتا ہے اور بھیجے گا، اس وقت بھی بھیج رہا ہے، قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، خوب بہت سارا سلام۔ سلموا تسلیما، مبالغہ، تاکید۔ سلموا اگر اللہ فرماتا سلموا، سلام پڑھو، سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم، صلی درود، سلم سلام، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی، اور درود بھیجتے ہیں نبی پر، ونسلم، اور سلام بھیجتے ہیں نبی پر جو بہت ہی عزت والے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور بھیجے گا، یہ قیامت تک کا عمل ہے۔ تو جب اللہ کے رسول ہیں جبھی تو بھیج رہا ہے، جب اللہ کے رسول ہیں جبھی تو بھیج رہا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یا کہتے ہیں اللہ کے رسول تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری آنکھوں سے پردہ فرما لیا آپ نے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، ہماری آنکھوں سے پردہ فرما لیا، لیکن رسول ہیں اور کلمہ ہم ان پر پڑھ رہے ہیں،
اور درود ان پر بھیج رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کو ہمارے حالات کا پتہ ہے اور ہمارے نام اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین بنا کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخر میں، چونکہ تمام نبیوں نے اللہ کے رسول کا چرچا کیا کہ ایسے عظیم الشان رسول آئیں گے اور ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں ہر مذہبی کتاب میں موجود ہیں۔ تو اب جب ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں یہاں پر جشن عید میلاد النبی، تو بتائیے نبی کی ولادت والی رات میں اگر ہم یہاں خوشی منا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیونکہ اللہ نے اپنی اتنی بڑی نعمت، اتنے عظیم الشان رسول کو جس رات میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو رمضان میں پیدا فرما دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو محرم میں پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول شریف میں اس مبارک رات میں اللہ نے پیدا فرمایا، تو یہ رات تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ شیخ سعدی نے کہا، ہزار بار بشویم زبان دہان ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہان ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست۔ ہزار بار بھی اگر میں اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، ہزاروں بار اگر میں اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو بھی آپ کے نام کو لینا بڑی بے ادبی ہے۔ سرکار آپ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کا درود و سلام آپ پر آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا ہے، کسی نبی کو نہیں بلایا، کسی رسول کو نہیں بلایا، کسی فرشتے کو نہیں بلایا، جبرائیل کو بھی نہیں بلایا، کسی مخلوق کو نہیں بلایا، اللہ نے آپ کو بلایا، عرش اعظم پر بلایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو اللہ کے نبی کی شان بہت بڑی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہان ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضور آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کی امت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ مجھے نبی نہ بناتا، محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ انبیاء کرام چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، لیکن یہ ہماری قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں قرآن ملا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملی، جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں بلایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا اختیار دیا۔ ساری کائنات کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے، ساری کائنات کا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، بادل، پہاڑ، دریا، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قدرت میں قبضے میں دیا۔ آپ نے سنا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا. یہ معجزہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. سورہ القمر 27ویں پارے میں ہے. سورہ القمر، قمر مانے چاند. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کہاں ہے؟ یہاں رکھا ہے چاند. کہاں ہے چاند؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے اور انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں. کس کو؟ چاند کو. تو چاند جب رسول کو پہچانتا ہے، ان کی مبارک انگلی کو دیکھ رہا ہے، ان کا فرما بردار ہے، جبھی تو اشارہ فرما رہے ہیں. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نا، کہ چاند کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں. چاند کو معلوم ہے نا. اللہ کے رسول نے جبھی تو اشارہ فرمایا. آپ نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کو کہ دور دور ہو جاؤ. دور دور ہو گئے. جو وہاں پر کفار و مشرکین تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ، انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اتنے دور دور ہو گئے کہ بیچ میں ایک پہاڑی آ گئی. ایک پہاڑی بیچ میں آ گئی. چاند کے دور دور 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر تو 2 ٹکڑے رہنے چاہیے تھے نا اب تک. اللہ نے معجزہ دکھوا دیا، رسول نے دکھا دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، ان کے حکم سے، پھر چاند کے 2 ٹکڑے مل گئے آپس میں. پھر ایک ہی چاند بن گیا. اب کون سا میٹیریل ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور چاند کے 2 ٹکڑے جڑ بھی گئے، اور وہ ایسے جڑ گئے کہ ایک ہی چاند ہے. اور جب چاند پر جانے والے گئے سائنسداں، اور انہوں نے دیکھا چاند پر جا کے، تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ چاند پر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، کہ چاند کے اندر ذرا ذرا دراڑ کے نشان نظر آ رہے ہیں. نشان نظر آ رہے ہیں. سائنسداں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ چاند کے اوپر کوئی بڑا حادثہ پیش آیا تھا، کہ چاند کے اندر جیسے کوئی بھونچال آ جاتا ہے، کہ چاند کے اندر اس کے نشان موجود ہیں کہ 2 ٹکڑے ہوئے تھے پھر ملا تھا. کیوں؟ اللہ چاہتا اور رسول چاہتے تو چاند ایسے مل جاتے کہ پتہ بھی نہ لگتا. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سائنسداں چاند پہ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اسلام کے 1200-1300 سال بعد 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں سائنسداں چاند پر جائیں گے. جب چاند پر جائیں گے تو معجزے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کے لیے بھی برقرار رکھی. یہ تو ہوا چاند جو ایک ہی آسمان پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور سورج تو بہت دور ہے. سورج تو 4تھے آسمان پر ہے. تقریباً 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے آسمان پہ. 10 کروڑ میل سورج ہے آسمان پر، 4تھے آسمان پر. زمین سے فاصلہ کم و بیش. اور سورج اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ زمین پر آ جائے تو 4 ایسی دنیا بن جائیں گی جیسی دنیا آج موجود ہے. 4 بنیں گی. اتنا میٹیریل ہے سورج کے اندر.
اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے زانوں پر حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے حضور کو جگایا نہیں، اور عصر کی نماز کا وقت نکلنے لگا اور سورج ڈوبنے لگا اور ڈوبنے کے قریب ہو گیا، اور مدینے کے در و دیوار پر سورج کی کرنیں غائب ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی بیدار رہتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھوانا تھا۔ فرمایا علی کیا بات ہے، عصر کی نماز پڑھی؟ کہ نہیں حضور نماز نہیں پڑھی۔ اچھا نماز نہیں پڑھی، چلو تم نماز پڑھو۔ سورج کو اشارہ فرمایا اوپر آ جا، ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر آ جا، اور سورج اوپر آ گیا۔ اور مدینے میں دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کے چار دیواری میں مدینے کے اندر مکانوں کے اوپر سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی، ہم نے دیکھا۔ یہ کس نے اشارہ کیا؟ حضور نے تو کیا۔ کس کو کیا؟ سورج کو کیا نا۔ تو سورج جانتا ہے اللہ کے رسول کو، جبھی تو کیا، اور وہ اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانتا ہے، تبھی تو اس نے کہنا مانا۔ آپ سورج کو چاہے انگلی دکھا دیجئے، چاہے ڈنڈا دکھا دیجئے، چاہے کچھ بھی دکھا دیجئے، سورج آپ کی بات مان لے گا؟ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیا سورج مان لے گا؟ اللہ کے رسول کی تو مان لی، ایک اشارے میں اوپر آ گیا۔ پھر وہی بات یاد رکھیے گا، سورج اوپر تو آ گیا، پھر اپنی مرضی سے ڈوبا نہیں، اوپر ہی رہا۔ جب حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سورج کو جا ڈوب جا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو مستند حدیثوں میں موجود ہیں۔ ہر مسلمان عالم، ہر مولوی، ہر محدث، ہر مکتب فکر کا آدمی اس معجزے کو جانتا ہے اور مانتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو سورج کتنا بڑا ہے اور کتنے دور ہے، اور سورج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بدو کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول مر گئے، ہم تو مر گئے، ہمارے مویشی مر گئے، قحط پڑ گیا، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو پانی نہیں ہے، مویشیوں کو پلانے کو پانی نہیں ہے، دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف۔ ایک دم جو تیز دھوپ تھی اچانک دھوپ ختم ہو گئی، بادل آ گئے، بادل آ گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر شریف پر ہیں، بادل آ گئے، برسنے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ حضور کے داڑھی مبارک کے بالوں پر بارش کا پانی چھت میں سے چھن چھن کے آنے لگا۔ دیکھا سب نے کہ بارش ہونے لگی، ابھی تو دھوپ نکل رہی تھی تیز۔ اس بدو نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا دعا کی اللہ سے، بادل آگے، اب بارش برسنے لگی۔ پھر آپ غور کیجئے گا، پھر غور کیجئے گا، ایک بات پھر کہوں گا میں آپ سے، بادل آ تو گیا، برسنے تو لگا،
لیکن بادل کی یہ ہمت نہیں تھی کہ برسنا رک جائے، برستا ہی رہا، برستا ہی رہا۔ اگلے جمعے کو پھر حضور ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے، وہی بدو یا دوسرا بدو کھڑا ہوا، سرکار مر جائیں گے ہم تو، ارے اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا، سرکار آپ اس کو روکیے، بادل کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اللہ کے رسول کے حکم سے جو بارش ہونی شروع ہوئی تھی وہ اپنے آپ نہیں رکی، جب تک اللہ کے رسول حکم نہیں دیں گے وہ نہیں رکے گی۔ حضور نے جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، حوالینا لا علینا، حوالینا لا علینا، بادلوں چلے جاؤ، ادھر ادھر جا کے برسو، ہم پر نہ برسو، ادھر ادھر جا کے برسو، حوالینا لا علینا۔ آپ نے اشارہ دیا، بادل چلے گئے، بادل کھل گئے، بارش تھم گئی، بدو کی دعا قبول ہو گئی۔ جو بادل بارش برسا رہے تھے اللہ کے رسول کے حکم سے، وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ہی رکے۔ چاند نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا، سورج نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے دوبارہ ڈوبا، بادل نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے بادل کا برسنا ختم ہوا۔ اب بتائیے، ایسے عظیم الشان رسول جس مبارک رات میں پیدا ہوئے ہوں، مبارک ہے نہیں وہ رات، کیسے عظیم الشان رسول؟ اور جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے تب بھی رسول تھے، تب بھی رسول تھے۔ 40 سال کے بعد تو اللہ کے رسول نے نبوت کا، رسالت کا اعلان فرمایا تھا۔ نبی بنائے نہیں گئے تھے، نبی تو جب بنا دیے گئے تھے جب اللہ نے نور سے بنایا تھا، نبی تو جب بنا دیے گئے تھے۔ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت جو چاند کے تارے آ رہے تھے سلام کرنے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تو رسول جب پیدا ہو رہے ہیں تب بھی رسول ہیں، تب بھی رسول ہیں، تبھی تو آسمان کے تارے جھک جھک کے آ رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سب سے پہلے بھی وہی ہیں، سب سے آخری بھی وہی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ مولوی احمد سعید جو دلی کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 300 معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، حضور کے معجزے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے میں اس کو بلا لوں، اگر وہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کہنے لگا تو مان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے، گنوار سے، اس کی عقل کے مطابق بات کری۔ سلم نام کا ایک درخت تھا جو کانٹے کا درخت ہوتا تھا، بڑا سخت درخت ہوتا تھا، بہت لمبا درخت، بڑا درخت ہوتا تھا، وہ جنگلی درخت ہوتا تھا۔ وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یا اس سے بدو سے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، درخت جڑ سمیت آ گیا،
اللہ کے رسول کے دربار میں درخت جڑ سمیت آ گیا، زمین کو چیرتا ہوا جڑ سمیت آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ گواہی دے دے تو کہنے لگا میں تو مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا درخت سے کہ بھائی گواہی دو کہ میں کون ہوں۔ درخت نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دفعہ اور گواہی دو۔ پھر اس نے پیڑ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دفعہ اور گواہی دو۔ پھر پیڑ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں اب تو مان جاؤں گا۔ وہ تو جیسی اس کی عقل، وہ جانتا تھا۔ اس سے آپ سائنس کی بات کرو، تعلیم کی، علم کی بات کرو، سائنس کی بات کرو، اسے کیا پتا؟ وہ تو جنگلی آدمی، گاؤں کا دیہات کا رہنے والا، اس سے تو یہ کہا بھائی یہ پیڑ جو ہے میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے کہا جی بلا لو، اور وہ درخت آیا۔ ایک اور بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی میں کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہو؟ کہ بھئی کیسے مانوں؟ پھر تم بتاؤ نا۔ یہ جو کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، گچھا، اگر میں اس گچھے کو بلا لوں، غور سے سنیے، اگر میں اس پیڑ کے اوپر جو کھجور کا گچھا ہے، اگر میں اس گچھے کو بلا لوں اور وہ آ کر گواہی دے دے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کے گچھے کو، کھجور کے گچھے کو اشارہ فرمایا، اور پیڑ کے اوپر سے وہ گچھا ٹوٹا اور زمین پہ گرا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آ کر اس نے گواہی دی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سننے والے نے سن لیا کہ بھئی سن لیا تم نے؟ کہ جی ہاں سن لیا۔ اب میں اس گچھے کو دوبارہ اشارہ کر دوں، یہ واپس جا کر پیڑ میں لگ جائے؟ کہ ہاں جی۔ حضور نے کہا جاؤ اپنی جگہ پر جا کر پیڑ میں جہاں سے تم ٹوٹ کے آئے ہو وہیں لگ جاؤ۔ وہ گچھا گیا اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ سینکڑوں معجزات ہیں، سینکڑوں۔ اور 551 ہجری کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ شیخ احمد کبیر رفاعی کا، 551 ہجری کا، شیخ احمد کبیر رفاعی ایک بغداد کے ایک عالم تھے، عاشق تھے، عاشق تھے۔ جب بھی کوئی جاتا تھا مدینہ منورہ سلام کہلواتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جانا میرا سلام کہنا۔ اور جب ان کو زیارت نصیب ہوئی، حج کے لیے خود تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے وہ شعر پڑھا جو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے اور بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی هذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کئی تقبل بها شفتی۔ یا رسول اللہ، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں دور تھا، فی حالت البعد، بعد دور، جب میں دور تھا، روحی کنت ارسلها، آپ کے پاس میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض، وہ یہاں آتی تھی، آپ کی چوکھٹ کو چومتی تھی، روضہ منورہ کو چومتی تھی، وہی نائبتی، وہ میرے نائب بن کر آتی تھی۔
ہادی دولت الاشباح قد حضرت، آج مجھے یہ دولت نصیب ہو رہی ہے کہ میں خود حاضر ہوا ہوں۔ فمدد یمینک، سرکار اپنا ہاتھ بڑھائیے، سرکار اپنا ہاتھ بڑھائیے، کئی تحظیٰ بہا شفدی، تاکہ میرے ہونٹ آپ کے دست مبارک کو چوم کر اپنا نصیبہ جگا لیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا فمدد یمینک، وہ عاشق نے جیسے ہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدار مبارک سے سیدھا ہاتھ نکل گیا، ہاتھ نکل گیا۔ ہزاروں لوگوں نے وہاں دیکھا، عالموں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے وہ حضرت غوث اعظم بھی اس وقت وہاں موجود تھے، کیونکہ 561 میں حضرت غوث اعظم کی وفات ہوئی ہے، اور یہ ہے 551 ہجری کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 540 سال ہو گئے تھے تقریباً، 540 سال، بہت زیادہ وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فمدد یمینک، سرکار ہاتھ نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھ گیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ انہوں نے لپک کے فوراً حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور فوراً بے ہوش ہو گئے، اور وہاں پر جتنے لوگ تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا، اور پوری بات تو مجھے اس وقت دھیان نہیں آ رہی جو انہوں نے لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے، اور انہوں نے لکھا، ان سے کسی نے پوچھا، وہاں جو عالم تھے، وہاں جو اور لوگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ وہاں پر تھے، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا؟ تو انہوں نے یہ کہا بزرگ نے، ارے فرشتے لائن لگائے کھڑے تھے، میں کس گنتی میں ہوں، فرشتے لائن لگائے کھڑے تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس بات کو لکھا ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ 551 ہجری کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں، 1400 سال بعد بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ظاہر ہوتے ہی رہیں گے۔ تو آج اگر ہم میلاد شریف منا رہے ہیں تو بتائیے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، لیکن نبی ہیں، رسول ہیں، نامہ اعمال ہمارا ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دنیا کے نظام کو دیکھیے، آج سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے، سائنس نے کتنی ترقی، یہ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے، یہ ڈرون جو چلتے ہیں کیا ہوتے ہیں، سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں، یہ جو امریکہ کا سیٹلائٹ ہے اور کسی کا اور بھارت کا سیٹلائٹ ہے، آج کل جو یہ دنیا جو ہے، ساری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے فرحان بھائی یہاں موجود ہیں، یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، میں تو مسجد کا مولوی ہوں اس لیے میں زیادہ ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ تو آج ساری دنیا ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، تو کیا اللہ کے رسول ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سعودی عرب میں بظاہر روضہ منورہ میں آرام فرما ہے، بہت دور نہیں ہے، امریکہ بہت دور ہے اور دوسرے ملک بہت دور ہیں، سعودی عرب دور نہیں ہے، صرف 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کو نہ سیٹلائٹ کی ضرورت ہے، نہ موبائل کے سگنل کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ جو کہتے ہیں نہیں دیکھ رہے، جو کہتے ہیں ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں مانتے، نہ مانو بھائی، ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے تمہاری قبر میں نہیں جانا، تمہیں میری قبر میں نہیں جانا، آپ چاہے مانو یا نہ مانو، آپ کی بلا سے۔
جب آپ سیٹلائٹ کو مان رہے ہو، سائنس کو مان رہے ہو، آپ ابھی انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ، کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاؤ، ساری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج کل تو وہ چلتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، جپس کہتے ہیں، جپسی کیا، ٹیکسی میں لگاتے ہیں نا، جی پی ایس لگایا جاتا ہے نا ٹیکسی میں۔ جب آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں تو جی پی ایس کھول کے دیکھ لو، آپ کو سارا وہ بتا دے گا راستہ، اور آپ کی ٹیکسی کہاں پر ہے، اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں بتا دے گا کہ ٹیکسی کس جگہ پر چل رہی ہے، کہاں پر ہے، اور آپ کو راستہ بتا دے گا۔ کون ہے وہ تو انسان کا بنایا ہوا جی پی ایس ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ سورج جن کے قبضے میں ہے، چاند جن کے قبضے میں ہے، سورج کو یہاں رکھا ہے، 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے۔ جب سورج ان کا کہنا مان رہا ہے، اور روز مانتا ہے ان کا کہنا، اور چاند مان رہا ہے، اور بادل مان رہے ہیں، اور پہاڑ مانتے ہیں، اور پانی ان کا کہنا مانتے ہیں، اور ان کی مٹھی میں جو کنکر ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہیں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ کہنے لگا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے سنا، ابو جہل نے بھی سنا۔ تو یہ معجزات جب ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتے کہ سعودی عرب سے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں، اتنی سی بات نہیں مان سکتے آپ۔ وہ تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، عرش اعظم پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے مقرب ہوئے ہیں۔ کان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ ایک کمان کے برابر فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ جو اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے ہوں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے ہوں، ساری کائنات کا جنہوں نے مشاہدہ فرمایا ہو، ان کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ شک کرتے ہیں آپ؟ سارے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی۔ اب شرک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ان کو صفت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے۔ جس اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی کہ اشارے سے سورج ڈوبتا ہوا اوپر آ گیا، جس اللہ نے ان کی انگلی میں اتنی طاقت رکھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس اللہ نے ان کے زبان میں اتنی تاثیر رکھی کہ چلچلاتی دھوپ کے وقت بادل آ گئے، جس اللہ نے ان کی زبان مبارک میں یہ طاقت رکھی کہ برستا ہوا بادل واپس ہو گیا، اسی اللہ نے نبی کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی امتیوں کا درود و سلام سن رہے ہیں۔ اب شرک نہیں ہے، اب کفر نہیں ہے، اب بدعت نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنے اختیار دے، اللہ دے سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ دنیا کی کسی چیز کو ہم مثال نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے اختیار دینے سے اللہ کے نبی کی یہ صفت ہے، جتنا چاہے اللہ اختیار دے۔ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی فریاد سن لیتے ہیں، سلام سن لیتے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں 200 سال پہلے، 100 سال پہلے، جب یہ موبائل نہیں تھے، سیٹلائٹ نہیں تھے،
یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، خلائی سفر نہیں تھے، اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مانتے ہوں، آج تو مان سکتے ہیں، آج تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اتنی مکمل ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام کیا اس سے بھی کم ہوگا؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہزاروں 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 لاکھوں گنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ سیٹلائٹ فیل ہو سکتا ہے، موبائل فیل ہو سکتا ہے، سگنل فیل ہو سکتے ہیں، اور جتنے سسٹم ہیں سارے فیل ہو سکتے ہیں، اللہ کا سسٹم فیل نہیں ہو سکتا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر ہم نے یہ جشن منا رہے ہیں، ہمارے دادا حضرت مفتی اعظم محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے، یہ 2-4 سال کم، یہ 2-4 سال زیادہ، انہوں نے اس جلسے کو منانا شروع کیا تھا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے عالم صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، حضرت علامہ محدث اعظم ہند کچوچوی، حضرت مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم میٹھی، صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، اور بڑے بڑے علماء یہاں آیا کرتے تھے۔ تقریباً 100 سال کی یہ محفل ہے، اور الحمدللہ ہم اور آپ اس مسجد کے اندر اس محفل کو سجا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول پر یا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو آ جاتا ہے آپ اس کو کبھی نہیں کہتے، جو کچھ ہے دے دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے خزانے دے رکھے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ ان کی جھولی بھر جاتی ہے۔ آپ کے دربار میں نہیں ہے، ہاں ہے، آؤ آؤ اور لے جاؤ اور لے جاؤ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فرش والے، یہ زمین پر بیٹھنے والے، یہ عوام، یہ انسان، یہ مخلوق، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آپ کا جھنڈا تو عرش پہ اڑ رہا ہے، آپ کا جھنڈا تو عرش پہ اڑتا ہے، یہ فرش والے کیا جانے۔ تو ہمارے والد ماجد حضرت علامہ صدر المشائخ مفتی محمد احمد صاحب شروع سے اس محفل کا انتظام فرماتے تھے، سرپرستی ہمارے دادا حضرت مفتی اعظم فرماتے تھے، میرے والد حضرت مفتی محمد احمد صاحب اس کا انتظام فرماتے تھے۔ ابھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے والد کو انتظام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج تو اس مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے سن 47 سے پہلے کتنی رونق ہوتی تھی۔ ایک جلسہ ہوتا تھا فراش خانے کے باہر، مشہور دواخانے والے حکیم سراج الدین کیا کرتے تھے۔ والد صاحب فرماتے تھے جگر مراد آبادی، حضرت موہانی، فراق گورکھپوری اور بڑے بڑے شاعر آیا کرتے تھے اس میں فراش خانے کے باہر، وہ بھی ہمارے دادا حضرت کی صدارت میں ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی دل رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، کیوں کہ اللہ کے نبی کا نام وہ تو قیامت تک چلے گا۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اللہ کے رسول کا جھنڈا تو آسمان پر ہے نا، عرش پر ہے نا، ان کو ہمارے اور آپ کے جھنڈا اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو سیاسی نیتا ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی تم میرا جھنڈا اٹھا لو۔ اللہ کے رسول کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب موجود ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔
اگر ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز جاتی. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے ہم اس جلسے کو منعقد کر رہے ہیں، یہ سوچ کر، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی وہ عظیم شان ہے جن پر صلاۃ و سلام قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، قیامت کے بعد تک بھی پڑھا جاتا رہے گا. جب میدان حشر میں لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے جو امت والے ہیں، جو حضرت شیث علیہ السلام کی امت والے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت والے ہیں، جو دوسری نبیوں والے ہیں، وہ روز محشر میں جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے نہیں بھائی، آج میری سفارش نہیں چلے گی، اذهبوا الی غیری، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سارے نبی یہ کہہ دیں گے اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب سب آئیں گے اللہ کے رسول کے دربار میں کہ یا رسول اللہ مدد فرمائیے، آپ فرمائیں گے کہ ہاں آؤ، انا لہا انا لہا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ کے رسول کا چرچا تو قیامت میں بھی رہے گا اور جنت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان جنت بنائی ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ جنت کی ایک منزل کا ہوگا. ایک منزل کے بعد جو دوسری منزل آئے گی اتنا فاصلہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو جب ہم بے چین ہو جاتے ہیں، حضور جب چین نہیں آتا آ جاتے ہیں آپ کے دربار میں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں چین آ جاتا ہے. حضور آخرت میں کیسے ہوگا، قیامت میں کیسے ہوگا حضور، ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے تو کیسے چین آئے گا؟ فرمایا سورج کو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، چاند کو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، ساری دنیا چاند کو دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی، کوئی رکاوٹ بن رہی ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب کو آنے جانے کی اجازت ہوگی. جو نبی کے ماننے والے ہوں گے، جو رسول کے ماننے والے ہوں گے، جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ جنت میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں. وہاں پر سب کو اجازت ہوگی. اور جیسے چاند و سورج نظر آتا ہے اس طرح پر اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا. تو اللہ کے رسول کا ہمارا رشتہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہو، اور قبر میں بھی ہے، اور پل صراط پر بھی ہے، اور قیامت میں بھی ہے، اور جنت میں بھی ہے، اور جنت کے بعد بھی ہے. یہ رشتہ تو ہمیشہ کا ہے. جب اللہ ہمیشہ ہے تو اللہ کے رسول بھی جب تک ہے جب تک اللہ چاہے گا. یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر آپ یہ ایمان رکھیں گے یہ شرک نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کو ساری کائنات کا علم ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کو علم ہے، اتنا نہیں ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، رسول کا علم محدود ہے، لمیٹڈ. رسول کا علم لمیٹڈ ہے، اللہ کے رسول کا علم، اللہ کا علم انلمیٹڈ. اللہ کے رسول کو اتنا معلوم ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بتایا. اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے رسول کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا مجيب الدعوات، يا أحل المشكلات، يا دافع البليات، يا رافع الدرجات، يا شافي الأمراض، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا منزل البركات، يا دليل المتحيرين، يا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، ارحم حالنا ارحم حالنا. یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہاں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا گیا، پروردگار اسے قبول فرما. یہاں پر جو کچھ کسی نے پڑھا، یہاں پر جو ہم نے سنا، پروردگار اس کا اجر عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اس حقیر سے نذرانے کو پیش فرما. یا رب العالمین، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہماری ساری مرادیں پوری فرما، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری ساری مشکلات حل فرما، ہماری ساری مشکلات حل فرما. یا رب العالمین، بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے اندر بھی جو بیماریاں ہوں ان کو شفا عطا فرما، جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما. رب العالمین، جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو بچے ہیں ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، جو خواتین ہیں ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اور سب کی صحت اور تندرستی میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین، آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما، زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما. آج کل جو کووڈ بیماریاں پھیل رہی ہیں، پروردگار ان سے بھی ہم کو بھی اور پورے بھارت کو اس سے محفوظ فرما. یا رب العالمین، ہم بہت گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگار، تیری رحمتوں کی امیدوار ہے، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمسار ہیں، تیری رحمتوں کی امیدوار ہیں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے طفیل میں ہماری سب کی دعائیں قبول فرما. یا رب العالمین، جنہوں نے یہاں پر شرکت کی، جنہوں نے یہاں پر تعاون دیا، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور یہاں پر جو بھی خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کو قبول فرما، اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین، ہمارے بزرگوں نے جو یہاں پر یہ محفل انعقاد کیا تھا، پروردگار اس محفل کا انعقاد کیا تھا، ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرما، اور جو موجود ہیں پروردگار ان کی عمر میں، تندرستی میں برکت عطا فرما.
جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جو دعا تعویذ والے ہیں ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جو ہمارے مریدین ہیں ان کی بھی دعائیں قبول فرما، اور ہندوستان کے باہر دیگر لوگ جو ہم سے دعا کے لیے درخواستیں کرتے ہیں پروردگار ان کی بھی دعائیں قبول فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما۔ یا رب العالمین صدیوں سے یہ مسجد فتح پوری آباد ہے، اس مسجد کو آباد فرما، اور اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا رب العالمین ہم بہت گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ دعائیں ہماری زبانوں پہ ہیں، کچھ تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں، تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ رب العالمین ہماری سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے بچوں کی دعائیں قبول فرما، ہمارے محبت والوں کی دعائیں قبول فرما، اور جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں پروردگار ان کو بھی دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو ہمارے مدرسے ہیں پروردگار ان کو بھی ترقی عطا فرما، اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں تیرے سامنے ہیں، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، تیرے حال پر ہر حال میں تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا دین بھی اچھا فرما، ہماری دینداری بھی اچھی فرما، ہماری دنیا داری بھی اچھی فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، اور ہمیں قبر میں نور عطا فرما، اور آخرت میں بھی نور عطا فرما، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا وراحت قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب ظاہرنا وباطننا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔